قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور اس آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ تو پہلا جملہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اس جملے میں آپ کو حروف، اسماء اور افعال تینوں کلرز میں نظر آ رہے ہیں۔ 3 حروف ہیں اور 2 افعال ہیں جبکہ باقی اسماء ہیں۔ یہ واو آپ کا جو ہے یہ استئناف کا ہے، تو واو استئنافیہ ہو گیا، تو جملہ جو شروع ہو رہا ہے وہ جملہ استئنافیہ یا جملہ مستأنفہ کہلائے گا۔ از بہت دفعہ آ چکا ہے، ہمارا اسم ہے، ظرف ہے، اور اس سے پہلے ایک اذکروا فعل جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، جس کے لیے یہ مفعول بہ بنتا ہے اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر۔ اخذنا فعل ہے اور نا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے، حمزہ خا زال مادہ، اخذا سے اخذنا۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ جو نا ہے یہ آپ کی ضمیر ہے اور ضمیر مرفوع ہے اور ضمیر مرفوع متصل ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کا فاعل جو ہے وہ نحنو ہے، جو کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جبکہ گرامر والے جو ہیں وہ الگ سے ایک ضمائر کی قسم بناتے ہیں جس کے مطابق یہ نا کی ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع متصل ہے۔ بات ایک ہی ہے، بس صرف سمجھانے کا یا سمجھنے کا فرق ہے۔ تو اخذنا فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ جب بھی پہلا یا چوتھا صیغہ نہیں ہوگا تو آپ فاعل جو ہے وہ ساتھ ہی بول دیں گے۔ اخذنا فعل اور فاعل ہو گیا۔ اخذنا ہم نے لیا، ہم نے کیا لیا؟ اب مفعول بہ چاہیے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے آگے میثاق، چونکہ میثاق جو ہے یہ منصوب ہے اور میثاق کے معنی ہوتے ہیں عہد کے، اور عہد لفظ جو ہے یہ واحد ہے، اور واحد اسم جو ہے یہ مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے، منصوب زبر کے ساتھ آتا ہے اور مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے، یعنی ڈبل پیش، ڈبل زبر اور ڈبل زیر کے ساتھ اگر یہ منصرف ہو تو۔ کلیئر ہو گیا؟ اور منصرف اسم پر تنوین نہ ہونے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو الف لام داخل ہوگا یا پھر وہ منصرف اسم جو ہے وہ مضاف بن رہا ہوگا۔ تو ذرا میثاق پر نظر ڈالیں، اس پر الف لام داخل نہیں ہوا تو گویا یہ مضاف بن رہا ہے، اور جب بھی یہ مضاف استعمال ہوگا تو آگے مضاف الیہ ضرور ہوگا، تو آگے مضاف الیہ ہے بنی۔ بنی جو ہے یہ ابن کی جمع، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اور ابن کی جمع سالم اگر استعمال ہو تو وہ بنونا آتی ہے حالت رفع میں، اور بنینا آتی ہے حالت نصب اور حالت جر میں۔ اب بنینا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ اب بنینا کا نون ڈراپ ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جمع سالم مذکر ہو یا مثنیٰ ہو، اس کا نون ڈراپ کیوں ہوتا ہے جب وہ مضاف بن رہا ہوتا ہے؟ تو گویا یہ مضاف الیہ تو ہے ہی میثاق کے لیے، لیکن آگے یہ
مضاف بھی بن رہا ہے، تو اس کا مضاف الیہ اب آگے آپ کو نظر آ رہا ہے اسرائیل، اور اسرائیل ایک غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس کی مجرور فارم آپ زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا میثاق بنی اسرائیل جو ہے یہ آپ کا ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہوا، اور میثاق اصل مرکب اضافی میں پارٹ ہوتا ہے نا، وہ مضاف ہوتا ہے، تو مضاف سے ہم اعراب پہچانیں گے، تو مضاف کا اعراب منصوب ہے، لہٰذا یہ مفعول بھی بن رہا ہے اخذنا فعل کے لیے۔ تو اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تو گویا یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے، اور یاد کرو، کیا یاد کرو یا کس وقت کو یاد کرو؟ اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے، اب چونکہ ماضی کی بات ہے نا تو اس لیے ہم تھا کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جب لیا تھا ہم نے میثاق یعنی پختہ وعدہ، کس سے؟ بنی اسرائیل سے، یعنی یہ میں بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ اگر لفظی ترجمہ کروں تو یوں بنے گا کہ اسرائیل کے بیٹوں کا پختہ وعدہ لیا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے، اور وہ پختہ وعدہ کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ۔ تو لا تعبدون الا اللہ، اس کو ہم پہلے انالائز کرتے ہیں۔ لا آپ کا حرف نفی ہے، اور فعل مضارع اس کے بعد آ رہا ہے تعبدون، واو نون جو ہے یہ اونا کی آواز آپ کو میں نے جیسے کہ بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، یا تو جمع سالم مذکر اسم کے آخر میں آئے گی، یا فعل مضارع کے جمع مذکر کے صیغے کے آخر میں آتی ہے۔ اور پتہ کیسے چلتا ہے؟ علامت مضارع سے پتہ چلتا ہے۔ اگر علامت مضارع آپ کو شروع میں نظر آ جائے، یا لگے تو وہ غائب کا صیغہ ہوتا ہے، اور تا لگے تو وہ حاضر کا صیغہ ہوتا ہے۔ یہاں پر تا لگی ہوئی ہے، تو تا ہٹائیں اور واو نون ہٹائیں تو آپ کو حروف مادہ نظر آ جائیں گے، جو کہ عین، با اور دال ہیں۔ تو تعبدون، عبدہ یعبدو عبادتاً سے عبادت کرنا، تو تعبدون تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرو گے، لا تعبدون تم عبادت نہیں کرو گے، الا حرف ہے، حرف استثناء ہے، اور آگے آ رہا ہے اسم اللہ جو کہ منصوب ہے۔ تو یہاں پر آپ لا اور الا کو حصر کے لیے کہیں گے، کیونکہ تعبدون اللہ سمپل جملہ ہے کہ تم عبادت کرو گے اللہ کی، اور لا تعبدون الا اللہ کہہ کر گویا حصر پیدا کر دیا گیا کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی، یعنی تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اب یہ جو جملہ ہے لا تعبدون الا اللہ، اس کو ہم نے کیسے جوڑنا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو مختلف آراء ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ قلنا فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ جملہ جو ہے لا تعبدون الا اللہ یہ مقول القول ہے اس قلنا فعل کے لیے۔ تو گویا تقدیر کلام یوں تھا کہ قلنا لہم لا تعبدون الا اللہ، اور یہاں پر جو لا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نفی کے لیے آیا، لیکن مراد ہے یہاں پر نہیں کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ کلیئر ہو گیا؟ ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حال بن کر آ رہا ہے جملہ، صحیح ہے، یعنی تقدیر کلام یہ تھا کہ اخذنا میثاقہم غیر عابدین الا اللہ۔ یہ ذرا ٹیکنیکل سی رائے ہے، تو اس لیے اس کو ہم حال والی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قلنا والی آسان ہے، یا پھر ایک اور آسان رائے اس کے بارے میں یہ ملتی ہے کہ یہ اصل میں جواب قسم ہے، جواب قسم ہے، اور اصل میں جملہ کیا تھا کہ حلفناہم، ہم نے حلف لیا ان سے کیا کہ لا تعبدون الا اللہ۔ تو جواب قسم مرفوع ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس حصے کے حوالے سے جو مختلف قراءتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں اس کو لا یعبدون بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کو لا تعبدو بھی پڑھا گیا ہے، یعنی لائے نہیں کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے، یعنی اخف کر کے پڑھا گیا، مجزوم کر کے پڑھا گیا۔ تو یہ مختلف آراء ہیں جو آپ مختلف کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس سبق میں تفسیر جلالین میں بھی اس کے بارے میں ضرور بات کی گئی ہے، تو وہاں سے آپ تفصیل سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے واو عاطفہ کہلائے گا، پھر بالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین۔ تو یہ ایک جملہ بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے؟ یہ واو عاطفہ ہے، تو بالوالدین احساناً
اس کو ہم عطف کس پہ کریں گے اس پہ ابھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا الفاظ پر غور کر لیں۔ با آپ کا حرف جر ہے اور الوالدینی یہ مجرور ہے۔ والدین جو اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی والدین کے ساتھ احسانن، احسانن جو ہے یہ مصدر ہے باب فعل میں ہا سین نون مادہ، احسن یحسن احسانن۔ اب یہاں پر یہ منصوب کیوں آیا ہے؟ تو یوں کہا گیا ہے کہ بالوالدینی احسانن جو ہے، اب ظاہر بات ہے یہ بالوالدینی جو ہے یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا نا، تو اس کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، وہ ہے وَتُحْسِنُونَ بِالْوَالِدَيْنِ احسانن۔ وَتُحْسِنُونَ یعنی وہی ذرا مفہوم سامنے رکھیں نا، لا تعبدون الا اللہ وتحسنون بالوالدین احسانا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ احسنو فعل امر جو ہے اس کے متعلق ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے نا تعبدون وہ اگرچہ خبر ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے، یعنی خبر دی جا رہی ہے، نہیں اس طرح مبتدا کی خبر نہیں ہے، یعنی خبر دی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں کے معنی میں ہے۔ تو دونوں آراء یہاں پر موجود ہیں، تو پھر بڑے آرام سے یہ عطف ہو جائے گا اس پر کہ تحسنون فعل اور فاعل ہو گیا، اور بالوالدینی جو ہے یہ متعلق ہو گیا تحسنون فعل کے، اور احسانن جو ہے یہ مفعول مطلق ہو گیا تحسنون فعل کے لیے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اب یہ ذی القربہ، الیتامہ اور المساکینی کو ہم معطوفات بنا دیں گے، کس کے؟ اس کو کس پر عطف کریں گے؟ یہ الوالدینی پہ عطف کریں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ الوالدینی مجرور ہے تو ذی القربہ جو ہے یہ بھی مجرور ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ذو، ذا، ذی یہ اسماء ستہ مکبرہ ہیں، ان میں سے ایک ہے ذو والا، ذا والا، ذی والا، تو ذو مرفوع فارم ہے، ذا منصوب فارم ہے، اور ذی مجرور فارم ہے۔ تو ذی القربہ یعنی وتحسنون بذی القربہ احسانن۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یعنی یہ ذی القربہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ، اور ذو ذا ذی جو ہے یہ ہمیشہ مضاف بن کر ہی آتا ہے، تو اس کا مضاف الیہ القربہ ہے، اور القربہ جو ہے یہ، اس قربہ لفظ کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ قربہ جو ہے یہ مصدر ہے، جس طرح رجعہ مصدر ہے نا، اسی طرح قربہ بھی مصدر ہے، اور القرابہ جس طرح مصدر استعمال ہوتا ہے اس طرح قربہ بھی مصدر ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ افعل و تفضیل میں جس طرح اکبر کی کبرا ہے تو اقرب کی قربہ ہے، تو یہ دونوں آراء موجود ہیں۔ بہرحال مصدر والی رائے جو ہے وہ زیادہ قوی ہے کہ دل قرابتی یعنی قرابت والے، قرابت والوں کے ساتھ، پھر با کے ساتھ جب ترجمہ کریں گے تو کچھ یوں بنے گا۔ اس کے بعد الیتامہ جو ہے یہ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم انسانوں میں باپ کے مرنے سے اور حیوانوں میں ماں کے مرنے سے بچہ جو ہے وہ یتیم کہلاتا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ یتامہ جو ہے یہ جمع ہے۔ المساکین، المساکین یہ المسکین کی جمع ہے، اور اگر تھوڑا سا آپ غور کریں نا تو مساکین جمع جو ہے یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور منتہی الجموع کا صیغہ جو ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے، تو غیر منصرف اسم جو ہے مجرور فارم میں زیر قبول نہیں کرتا، ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں پر المساکینی آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اس پر یعنی جر حالت میں زیر آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ الف لام لگا ہوا ہے، کیونکہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ دو صورتوں میں حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے۔ ایک صورت یہ کہ جب اس پر الف لام داخل ہو جائے، اور دوسری صورت یہ کہ جب وہ مضاف بن رہا ہو اور وہ مضاف کسی وجہ سے مجرور ہو، اور کسی وجہ جو ہے وہ دو ہی ہو سکتی ہیں، یا اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوگا یا پھر وہ کسی مضاف کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہوگا۔ یہ ذی القربہ، الیتامہ، المساکینی، ذی القربہ معطوف اول ہو گیا، الیتامہ معطوف ثانی ہو گیا، اور المساکینی معطوف ثالث ہو گیا، اور الوالدینی جو ہے یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ تو معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جو ہے یہ مجرور بن جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر جو ہے یہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا تحسنون فعل محذوف کے یا احسن فعل محذوف کے، اور احسن فعل یا تحسنون فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور اگر ہم احسن فعل امر مانیں تو ہم کہیں گے کہ
یہ آپ کا جملہ انشائیہ ہے، اور اگر تحسنون مانے تو پھر ہم کہیں گے یہ جملہ خبریہ ہے، اور پھر اس کو ہم عطف کر دیں گے پچھلے جملے پر۔ تو یہ پورشن بھی ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو اس لمبے جملے میں نے انہیں الگ الگ اس لیے نہیں کیا، ویسے تو الگ الگ بھی بنائے جا سکتے تھے، یعنی قولوا للناس حسنا ایک جملہ بنا دیتا، اقیموا الصلاۃ دوسرا جملہ بنا لیتا، اور آتوا الزکاۃ تیسرا جملہ بنا لیتا، لیکن چونکہ ایک دوسرے پر عطف ہیں اس لیے میں نے انہیں ایک ساتھ ہی یہاں پر شو کر دیا ہے۔ قولوا فعل اور فاعل ہو گیا، اور للناس جو ہے جار مجرور متعلق ہو گیا یہ قولوا فعل کے، اور قولوا جو ہے فعل امر ہے آپ جانتے ہیں، اور حسنن جو ہے یہ فعل مطلق ہو گیا۔ حسنن یہ اصل میں قولن حسنن تھا، صحیح ہے، ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں قولن حسنن تھا، لیکن مبالغے کے لیے صفت جو حسنن تھی نا قولن کی، اس کی جگہ مصدر ذکر کر دیا گیا، یعنی مبالغتاً جو ہے وہ مصدر کو ذکر کیا گیا، اور قولن جو ہے وہ مفعول مطلق ہو جائے گا، صحیح ہے، قولوا کے لیے جو کہ محذوف ہے۔ تو اس طرح اس کا انالیسس کیا جاتا ہے، یعنی قولوا فعل اور فاعل ہو گیا، اور للناس جو ہے یہ متعلق ہو گیا قولوا کے، اور مفعول جو مطلق بن رہا ہے نا وہ ہے اصل میں قولن حسنن، تو یعنی مفعول بھی اب ہم اسے نہیں کہیں گے بلکہ ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ اس کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے، کیونکہ مفعول بھی جو ہوتا ہے نا وہ پورا جملہ ہوتا ہے نارملی، تو یہ چونکہ پورا جملہ نہیں بن رہا تھا تو اس لیے یہ کنفیوژن یہاں پر ہو سکتی ہے۔ کلیئر ہو گیا، اور اس کو پھر ہم عطف کر دیں گے پورے جملے کو پچھلے احسنوا پر، کیونکہ وہ احسنوا اگر ہم فعل امر محذوف مانتے ہیں پچھلے جملے کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا جو جملہ آ رہا ہے یعنی واو عاطفہ کے ذریعے سے، وہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ واو عاطفہ ہو گیا، اب سارے فعل امر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں، یعنی قولوا فعل امر ہے، اور پیچھے والے جملے پر جس پر ہم نے اسے عطف کیا ہے اسے بھی احسنوا اگر مان لیں تو پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں رہتی۔ اب اقیموا الصلاۃ میں اقیموا، اقامہ یقیموا سے فعل امر ہے، اقیموا الصلاۃ مفعول بہ ہو گیا، اقیموا فعل اپنے فاعل، اور الصلاۃ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کے یہ معطوف ہو گیا قولوا پچھلے جملے پر، بس پچھلے جملے پر کر لیں آپ۔ اس کے بعد وآتوا الزکاۃ، یہ آتو جو ہے یہ بھی فعل امر ہے، آتا یؤتی ایتان سے، یعنی باب فعال سے حمزہ تا یا مادہ، اور اس سے پھر آتو تم دو، کیا دو، الزکاۃ مفعول بہ ہو گیا، تو آتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ پھر عطف ہو گیا پچھلے جملے پر۔ پچھلے جملے پر کر لیں یا سب سے پچھلے جملے پر کر لیں، یعنی اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ معطوف علیہ ایک کو بنا لیں، اور اس کے بعد واو کے بعد جتنے بھی آ رہے ہیں ان سب کو معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، معطوف رابع، معطوف خامس کہہ کر چلتے جائیں، یا پھر ایک جملے کو آپ نے معطوف علیہ بنایا تو دوسرے کو معطوف بنا کر معطوف علیہ بھی بنا دیں، پھر تیسرے جملے کو بھی معطوف علیہ بنا کر معطوف بنا دیں، اس طریقے سے بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن یہ آسان ہے کہ ایک کو آپ معطوف علیہ بنا دیں اور باقی جملوں کو معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، معطوف رابع، معطوف خامس کہتے جائیں۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا یہ بھی ہو گیا، یعنی اور کہو لوگوں سے اچھی باتیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو۔ ثم یہ پھر آپ کا حرف عطف ہے، تولیتم، تولیتم واو لام یا مادہ ہے، اور باب تفاعل سے یہ استعمال ہوا ہے تولیتم، یعنی جو میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی، گرامر والے کہتے ہیں کہ یہاں پر تم جو ہے وہ ضمیر ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس میں انتم جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، یعنی وہ کہتے ہیں تم ضمیر فاعل ہے، ہم کہتے ہیں انتم اس کا فاعل ہے جو کہ چھپا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فاعل چھپا نہیں ہوا، ظاہر ہے، اور اس کو وہ ضمیر بارز کے طور پہ لیتے ہیں، بارز یعنی ظاہر ہونے والی ضمیر، اور اس کو کہتے ہیں وہ ضمیر مرفوع متصل۔ ہم نے اسے کہا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ہے انتم فائل چھپا ہوا ہے۔ بہرحال میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ صرف سمجھنے کا فرق ہے، باقی بات ایک ہی ہے۔ تو تولیتم فعل اور فاعل ہو گیا، تم پھر گئے، تم نے منہ موڑ لیا۔ الا حرف استثناء ہے، کلام موجب ہے، پازیٹیو ہے، اور مستثنی منہ بھی مذکور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو مستثنی ہے وہ منصوب ہونا چاہیے۔ قلیلاً منکم جو ہے یہ مستثنی ہے، قلیلاً یہ اگرچہ صفت ہے تو گویا یہاں کوئی موصوف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی نفرن بھی ہو سکتا ہے،
یا عددن بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو باقی قلیلاً کی پھر آگے صفت آ رہی ہے، کیونکہ نکرہ ہے نا، اس کے بعد پھر ہم صفت لے کے آئیں گے. وہ کیا ہے؟ منکم. جار مجرور جو ہے یہ نکرہ کے بعد آ جائے تو اس کے لیے عام طور پر صفت بنتا ہے. تو یہ قلیلاً منکم جو ہے اس کو پھر ہم مستثنیٰ قرار دے دیں گے، اور تولیتم گویا اس کا انالیسس یوں ہوگا کہ تولیتم فعل اور مستثنیٰ منہ الا جو ہے وہ حرف استثناء، اور قلیلا منکم جو ہے یہ مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر یہ فاعل بن گیا تولیتم، یعنی تولا فعل کے لیے. تو تولا فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اب یہ ثم جو ہے یہ ہم کیا کریں، کیسے عطف کریں؟ تو گرامر والے کہتے ہیں کہ ثم اگرچہ حرف عطف ہے اور اس میں ترتیب اور تراخی کہتے ہیں، یعنی پھر کچھ عرصے بعد یہ ہوا کا مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ گویا نحوی اعتبار سے یہاں ثم ایک محذوف عبارت پر عطف ہے، یعنی اس سے پہلے ایک محذوف عبارت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ محذوف عبارت کیا ہے؟ یعنی فَقَبِلْتُمْ الْمِسَاقَ، یعنی قبلہ قبول کرنا، فَقَبِلْتُمْ پس تم نے قبول کیا، الْمِسَاقَ وہ میثاق قبول کیا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، یعنی پھر ایسا ہوا کہ تم رو گردانی کر گئے، پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی انہوں نے روگردانی نہ کی. تو اس طریقے سے گرامر والے جو ہے اسے انالائز کرتے ہیں. اور اس سلسلے کا پھر آخری جملہ ہے اس آیت کا وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ. واؤ یہاں پر حالیہ قرار دیا گیا، اور انتم جو ہے یہ مبتدا ہے، اور موردون جو ہے یہ خبر ہے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب ہو جائے گا، کیونکہ ہم اسے حالیہ جملہ بنا رہے ہیں. اور یہ موردونہ جو ہے یہ آردہ یوردو باب فعل سے اسم الفاعل ہے، موردن، اور اس کی جمع پھر موردونہ استعمال ہوئی ہے. اب یہ کس کا حال ہے؟ یہ تولیتم کی جو فاعل کی ضمیر ہے جسے ہم نے انتم کہا ہے اور ان کے مطابق تم ہے، اس کا حال ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم پھر گئے، تم تو تھے نہیں اس وقت، تو تم کیسے پھر گئے؟ تو گویا یعنی مفہوم اگر ہم یوں کر لینا کہ اور تمہارا حال تو یہی ہے کہ تم پھر جانے والے ہو، تو گویا تولیتم کی جو ضمیر ہے نا فاعل والی وہ ان کے آباؤہم کے لیے ہے، اور انتم کو انفسہم یعنی خود ان کے لیے سمجھتے ہیں، یعنی پھر تمہارے باپ دادا پھر گئے، اور مراد یہ ہے کہ تمہاری نسل کی بات ہی ہو رہی ہے نا، یعنی تمہاری عادت ہی رو گردانی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جن سے خطاب ہے وہ تو اس وقت موجود نہیں تھے جن کے متعلق بات کی جا رہی ہے، تو پھر اس سے مراد کیا لی جائے گی. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 83 کا گرامیٹیکل انالیسس بھی ہو گیا، تو جملوں کا اعراب بھی الحمدللہ ہو گیا. ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے. اب احسان کرو گے کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ وہی تحسنون، وہ محذوف سمجھا جا رہا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. اب کہو کیوں آ گیا؟ تو گویا اس سے مراد ہے کہ وہ تحسنون جو ہے وہ احسنو ہے، اور لا تعبدون جو ہے یہ لا تعبدو ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان معنی میں ہے. اور لوگوں سے اچھی بات کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ، مگر تم میں سے تھوڑے. وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم منہ پھیرنے والے تھے. کلیئر ہو گیا؟ اب اگلی اسکرین پر آپ الاعراب میں دیکھ لیں گے ان تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور دوسری اسکرین پہ بھی الاعراب چل رہا ہے، تیسری پہ بھی الاعراب چل رہا ہے، چوتھی پہ جملوں کا اعراب آ رہا ہے. اس میں اخذنا، اس کے بعد جو ہے نا اخذنا وہ محل جر مضاف الیہ ہے، اور یہاں پر انہوں نے لا تعبدون الا اللہ جو ہے یہ لا محل لہ جواب قسم کہا ہے انہوں نے، اور اس کے بارے میں دوسری رائے بھی ہے جو نیچے آ سکتی ہے. بہرحال یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جملوں کے اعراب میں. اور اس کے بعد آخر میں آپ دیکھیں گے تفسیر جلالین کو، اس میں ساری چیزیں ذکر ہوئی ہیں. عربی ٹیکسٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، پھر اردو
ٹیکسٹ میں آپ کو مزید کچھ چیزیں ملیں گی، جیسے کہ آپ دوسری لائن میں دیکھیں کہ لا تعبدون کی قرات تا اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہے، اور یہ خبر بامعنی نہیں ہے، یعنی یہ جو لا تعبدون ہے نا، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، تو یہ خبر ہے لیکن بامعنی نہیں ہے، اور دوسری قرات میں لا تعبدو پڑھا بھی گیا ہے، اور احسان کرو اس کو محذوف مانا گیا، اور قربا بمعنی قرابہ، اور ذی القربہ کا عطف والدین پر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری آپ کو گرامیٹیکلی یہاں پر مل جائیں گی۔ ایک قرات میں ضمہ جو ہے پڑھا گیا ہے ہا کا، اور سکون سین کے ساتھ، یعنی حسنہ مصدر پڑھا گیا ہے، بطور مبالغہ کے حمل ہو جائے گا، یعنی بطور مبالغہ یہ پھر استعمال ہوتا ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ کہ لفظ تولیتم میں غیبت سے خطاب کی طرف التفات پایا گیا، یعنی ان سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں بجز چند افراد کے، اور یعنی اس اقرار سے تم بھی اپنے آباء کی طرح پھر گئے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں، آیت مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ۔ ذرا تفصیل طلب تھی تو میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو میں رکھ دوں، تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني